بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ اس کے دو نام تھے، صبا ماں باپ نے رکھا اور نیلما زمانے نے جب وہ چھوٹی تھی۔ اس کے والد ایک حادثے کی نظر ہو گئے۔ وہ بس ڈرائیور تھے۔ ایک روز ان کی بس ایک پہاڑی موڑ کاٹتے ہوئے کھائی میں جا گری۔ یوں صبا کی ماں بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ ان دنوں صبا 2 سال اور اختر سال بھر کا تھا۔ باپ نہ رہا تو چچا ان کو اپنے گھر لے گئے۔ چچی نے کچھ دن حسن سلوک دکھایا مگر جلد ہی اکتا گئی اور اس کا پیار سختی میں بدلنے لگا۔ 1 سال بعد یہ ماموں کے گھر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ننیال میں بھی چند دن ان دکھیاروں کی اوبکت ہوئی، پھر ممانیوں نے جینا دوبھر کر دیا۔ شمیم خاتون ہر بھائی کے در پر جا کر کام کرتی، پھر کہیں جا کر ان تینوں کو کھانا نصیب ہوتا۔ گھر مشترک تھا مگر سب کے کچن علیحدہ تھے۔ شمیم خاتون کو بھائیوں نے چھت پر بنا ہوا ایک کمرہ رہائش کے لیے دے دیا۔ عزت سے سر چھپانے کا ٹھکانہ تو مل گیا مگر بھائیوں کو ایک مفت کی نوکرانی بھی میسر آ گئی۔ شمیم خاتون کو بڑی بھابھی ایک دن کا کھانا دیتی تو اگلے دن منجلی نے کچھ کچن سے اور تیسرے روز چھوٹے والی کے دسترخوان سے پیٹ کا دوزخ بھرنے کو ایندھن میں لینا پڑتا تھا۔ بھابھی سے کھانا لے کر بچوں کے آگے دھرتی۔ یہ سلسلہ اہانت آمیز اور تکلیف دہ تھا۔ اس نے بڑے بھائی سے کہا کہ آپ میرے کچن میں راشن ڈلوا دیں تو عنایت ہوگی۔ میں اپنا اور اپنے بچوں کا کھانا صبح سویرے اوپر ہی بنا لیا کروں گی۔ بھائی سمجھ گیا کہ ان کی بیویوں کے ہاتھوں بیوہ بہن کی مٹی پلید ہو رہی ہے۔ تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ شمیم خاتون کی عمر اس وقت بمشکل 20 برس تھی۔ سوچا یہ بیچاری کیسے طویل زندگی تنہا کاٹے گی، بہتر ہے کوئی شریف آدمی دیکھ کر اس کی شادی کروا دیں، ورنہ بیواؤں کی چہرے دستیوں سے بچا نہیں سکیں گے۔ انہوں نے ان چند عزیزوں اور دوستوں سے ذکر کیا اور ایک مناسب رشتہ میسر آیا۔ شمیم خاتون کا صغیر احمد سے نکاح آسانی کر دیا۔ صغیر کے 2 بچے تھے لیکن بیوی مر چکی تھی۔ بظاہر شریف آدمی لگتا تھا، اپنا کاروبار تھا، تبھی بھائیوں نے اللہ کے بھروسے پر اس رشتے کو قبول کر لیا مگر اس شرط پر بہن کو عقد میں دیا کہ صغیر احمد اس کے بچوں کو بھی اپنے بچوں کی طرح سمجھے گا اور باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ یہ شرط اس شخص نے مان لی۔ یوں صبا کی ماں صغیر کے احمد کے گھر آباد ہو گئی۔ وہ دونوں کم سن بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جب تک صبا اور اختر چھوٹے تھے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوا۔ سوتیلے باپ نے ان کا خیال رکھا اور ذرا تکلیف نہ دی۔ شمیم بھی شوہر کے بچوں کا خیال رکھتی تھی، انہیں اپنے بچوں جیسا سمجھتی تھی، کیونکہ صغیر احمد گھر میں کسی شے کی کمی نہ کرتا کہ اس کے بچوں کو تکلیف ہو اور نہ شمیم کے بچوں کو شکایت ہو۔ سیاسی وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ بچے بڑے ہوئے تو مسائل بھی پیدا ہونے لگے۔ بات یہ تھی کہ صغیر احمد کا مزاج اور طرح کا تھا اور اس کے گھر میں رشتہ دار کھلے آتے جاتے تھے۔ یہ سب اس کے بھتیجے تھے۔ شمیم ان کو گھر آنے سے منع نہیں کرتی تھی لیکن وہ محسوس کرتی کہ شوہر کے رشتہ دار محض صبا کی وجہ سے آتے ہیں، کیونکہ وہ بہت حسین تھی۔ اس کی بھولی بالی صورت پر وہ روپ آ رہا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ ایک دن اس کا بھائی شایا تو شمیم نے اسے اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ صبا بڑی ہو گئی ہے اور گھر میں صغیر کے رشتہ دار آتے ہیں، ان کی نگاہیں میری جوان سالہ بیٹی کے چہرے کے گرد گھومتی رہتی ہیں۔ میں صورتحال کو نہیں سنبھال سکتی، اب اپنے گھر لے جائیے، پھر اس کے رشتے کی کوشش کریں گے۔ میں صبا کی شادی جلد کر دینا چاہتی ہوں۔ ان دنوں صبا اور اختر دونوں 10ویں میں پڑھتے تھے۔ ماموں کے ساتھ صبا کو گئے 3 روز گزرے تھے کہ اختر ایک دن اسکول گیا، شام تک نہ لوٹا۔ ماں پریشان ہو گئی۔ صغیر احمد بھی اس وقت میں پڑ گئے کہ لڑکا ہمیشہ وقت پر اسکول جاتا اور ٹھیک ٹائم پر آ جاتا تھا۔ آج کیا ہوا ہے، ابھی تک نہیں آیا۔ دن ڈھلنے لگا۔ شمیم خاتون کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ رو رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہی تھی کہ میرا بیٹا جہاں ہو خیریت سے گھر واپس آ جائے۔ محلے داروں سے پوچھ لیا، استاد گھر بھی فتح کیا، اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ تب سوتیلے باپ نے پولیس اسٹیشن رپورٹ کروائی کہ ہمارا لڑکا غائب ہے۔ پولیس نے محلے کے لڑکوں سے پوچھ گچھ کی تو ایک لڑکے نے بتایا کہ اس نے اختر کو رضوان کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ پولیس نے رضوان کو تھانے بٹھا لیا۔ پہلے تو اس نے کچھ نہ بتایا مگر جب 2-4 ہاتھ پڑے سب کو چگل دیا۔ پولیس کے آگے تو بڑے بڑوں کے ہاتھ پاتے پانی ہو جاتے ہیں۔ یہ چھو کر کیا چیز تھا،
دو چار ہاتھ پڑے ہی کافی ہو گئے۔ رضوان نے ایسی سنسنی خیز انکشاف کیا جو ناقابل یقین تھا۔ اس نے بتایا اختر کی بہن صبا روز پیدل اسکول جاتی تھی، وہ مجھے اچھے لگتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ مجھ سے بات نہ کرتی تھی۔ ایک روز اس امید پر شاید آج بات کر لے، اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، سامنے سے اختر آ گیا۔ وہ اپنے اسکول جاتے جاتے رستے سے واپس پلٹا تھا، شاید کچھ گھر بھول آیا تھا۔ اس کو دیکھ کے صبا نے آواز دی اور میری شکایت کی تھی، بھائی یہ روز میرے پیچھے آتا ہے اور مجھے تنگ کرتا ہے۔ اختر نے اس سے کہا کہ یہ میرا دوست ہے، میں اس کو سمجھا دوں گا، تم ابھی اسکول جاؤ، کہ تمہارے پیچھے آئندہ نہیں آئے گا۔ جب صبا آگے چلی گئی، اختر نے رضوان سے کہا تم کو شرم آنی چاہیے، تم ہمارے محلے کے ہو اور میری بہن کے پیچھے پیچھے آتے ہو، وہ تمہاری بہن ہے، میری تو نہیں۔ رضوان نے جواب دیا۔ اختر کو غصہ آ گیا اور اس نے رضوان کو گریبان پکڑ لیا، دونوں دستوں گریباں ہو گئے۔ یہ بھی کہ گھر سے کچھ دور ہوا تھا اس لیے محلے والوں کو خبر نہ ہوئی، البتہ راہ چلتے لوگوں نے سمجھا بجھا کر معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ بہن کا معاملہ تھا، اختر نے بھی کسی سے ذکر نہ کیا۔ اس واقعے کے چند دن بعد رضوان ملا، اس نے معافی مانگی اور ندامت کا اظہار کیا، تبھی اختر نے اس کو معاف کر دیا۔ رضوان نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ آئندہ میں خود تمہاری بہن کی حفاظت کروں گا، محلے کی ہر لڑکی بہن کی طرح ہوتی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، عمر بھر تم سے شرمندہ رہوں گا۔ اس کے بعد ان دونوں میں دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اختر نے تو دل پر صاف کر لیا مگر رضوان نے کینہ پال لیا، وہ دوست بن کر اس کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ انہی دنوں جب صبا ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی، رضوان نے سکول چھوڑنے کے بہانے اختر کو سائیکل پر بٹھا لیا اور ایک خالی مکان میں لے گیا جہاں اس کے دو دوست پہلے سے موجود تھے۔ یہ خالی مکان ان میں سے ایک کے چچے کا تھا جو دبئی میں گیا ہوا تھا اور چابی اپنے بھائی کو دے دیا گیا تھا۔ لڑکا اکثر یہاں اپنے دوستوں کو لاتا اور یہ تلاش وغیرہ کھیلتے تھے، رضوان بھی ان میں شامل ہوتا تھا۔ اختر پہلی بار آیا تھا، وہ اس گھر اور ماحول کو حیران نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اپنے دوستوں کے بغیر سیر کا مزہ کہاں یار، ان دونوں کو لینے آیا ہوں، تم یہاں بیٹھو، پانی وغیرہ پیو، پھر چلتے ہیں۔ ایک لڑکے نے شربت کا گلاس اختر کو دیا، گرمیوں کے دن تھے، اس بھی پیاس لگی تھی، سبھی نے شربت پیا تو اس نے بھی پی لیا، لیکن لوگوں نے اس کے گلاس میں نشہ اور گولیاں ڈال دی تھیں۔ مشروب پینے کے تھوڑی دیر بعد اس کا جسم بے جان ہونے لگا تو انہوں نے اس کو چٹائی پر لٹا دیا اور اس کا کام تمام کر دیا، پھر مکان کے صحن میں گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ اس طرح رضوان نے اختر سے اس دن کی لڑائی اور مار کٹائی کا بدلہ لے لیا۔ پولیس نے ملزمان کی نشاندہی پر مکان کا صحن کھودا اور اختر کی لاش برآمد ہو گئی اور اس کی گمشدگی کا معاملہ حل ہو گیا۔ محلے والے اندکش و بداشتاں تھے کہ رضوان ایسی حرکت کر سکتا ہے، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا سانحہ 17-18 سال کے لڑکے نے انجام دیا ہے۔ رضوان پولیس کی حراست میں تھا لیکن اس وقت میں صبا کا نام آ چکا تھا۔ محلے والوں نے قیاس کر لیا کہ اسے ماموں کی گھر اس کی وجہ سے بھیجا گیا ہے، وہ یہاں رضوان کے ساتھ غلط رابطہ رکھتی تھی۔ جب بھائی نے دیکھا تو رضوان نے اس کو ہی ٹھکانے لگا دیا۔ اب یہ جملہ محلے کے ہر فرد کی زبان پر تھا کہ بہن کی خاطر بھائی جان سے چلا گیا ہے۔ ایک تو بیٹے کا قتل و غارت، اس پر لوگوں کی غلط باتوں نے شمیم خاتون کو اور ہراساں بد و حواس کر دیا۔ اس نے بھائی سے کہا کہ آپ صبا کو ادھر مت لانا ورنہ محلے والوں کی بد زبانیں اور کھل جائیں گی، کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دو۔ اس جلد بازی میں ماموں نے بھی رشتے کی چھان بین نہ کی اور جو پہلا رشتہ کسی نے بتایا اس کے ساتھ بھانجی کی تقدیر منسلک کر دی۔ صبا مظفر گڑھ سے بیاہ کر ملتان آ گئی۔ اس کے شوہر کا نام برکت تھا، وہ لاہور میں کوئی کاروبار کرتا تھا۔ ایک ماہ بعد صبا کو بھی ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد کسی نے خبر نہ لی کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ماں بیٹے کے ساتھ پیش آنے والے بھیانک افسانے سے نڈال تھی۔ ماموں نے بھانجی بیاہ کر سمجھا کہ فرض ادا ہو گیا، باپ سوتیلا تھا، وہ زیادہ بیوی اور اس کے بھائیوں کے کاموں میں مداخلت کو مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ صبا کا کوئی بھی قتل ہو چکا تھا، اب کوئی اس کی فکر کرتا۔ برکت کو تو ایسے ہی رشتے کی تلاش تھی کہ لڑکی کامسن اور خوبصورت ہو اور اس کا وارث بھی مضبوط نہ ہو۔ صبا کے روپ میں منچاہا رشتہ مل گیا تھا۔ صبا کے لیے لاہور شہر ایک اجنبی جگہ تھی، یہاں پر اس کی کسی سے جان پہچان نہ تھی۔ برکت اچھا آدمی نہ تھا،
اس کی دوستی غلط لوگوں کے ساتھ تھی۔ رفتہ رفتہ صبا پر اسے گن پھینکنے لگے۔ پہلے وہ اپنے دوست گھر لانے لگا۔ ان میں کچھ عیاش بااثر افراد بھی ہوتے۔ وہ بیوی سے کہتا کہ آفیسروں کو کھانے پر بلایا ہے، یہ اس کے کاروبار میں مدد کرتے ہیں، جب یہ آئیں تو تم اچھی طرح تیار ہو کر ان سے ملنے آنا اور خود کھانا پیش کرنا، یہ ہمارے کاروباری ضرورت ہے، اس طرح کی دعوتیں کرنا ورنہ ہم غریب رہ جائیں گے۔ وہ سب کو اچھے کپڑے پہناتا، ہار سنگار کراتا۔ اس کے دوست ایسا مشروب پیتے کہ گھر میں ناگوار بو پھیل جاتی۔ تب وہ کہہ کے لگاتے، صبا ان کے سامنے جانے سے گھبراتی ہے۔ کھانا پیش کرنے سے جھیمپی۔ برکت کہتا ہے، یہ کیا بد اخلاقی ہے، تم ہی مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، کدھر اٹھ کر چل دیتی ہو، یہ بہت اہم لوگ ہیں۔ اب یہ لوگ برکت کی غیر موجودگی میں آنے لگے۔ ان حالات سے وہ کافی پریشان رہنے لگی۔ تو ماں کو فون کرتی تو وہ صحیح طرح سے بات نہیں کر سکتی۔ جب سے اسے اختر قتل ہوا تھا، اس کو تو ایسی چوٹ لگی تھی کہ کس کے دکھ بانٹنے کے قابل نہ رہی تھی۔ ایک دن برکت نے صبا کو کہا کہ اس کے بعد ایک بہت امیر دوست نے دعوت کی ہے، جہاں تم صاحب حیثیت لوگوں کی بیگمات بھی آئیں گی، لہٰذا تم بھی اچھے لباس میں تیار ہو جاؤ، میک اپ بھی اچھا کرنا کہ تم امیر آدمی کی بیگم نظر آؤ۔ صبا کو یہ سب ناپسند تھا، مگر شوہر کا حکم بجا لانے پر مجبور تھی۔ اس روز ہار سنگار کروا کر برکت بیوی کو ایک گھر میں لے گیا اور پھر فون کرنے کے بہانے غائب ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی، وہ نہ لوٹا۔ صبا پریشان ہو گئی۔ وہاں موجود میزبان سے سوال کیا کہ برکت کہاں چلے گئے ہیں، ابھی تک نہیں آئے۔ اب وہ آئے گا بھی نہیں، وہ تم کو طلاق دے گیا ہے، تمہارا سودا کر گیا ہے، اب تم ہماری ملکیت ہو۔ اس کے بعد جو صبا کے ساتھ بیتا وہ ناقابل بیاں ہے۔ اگلے روز وہ موسم کو ملتان لے گئے، یہاں بھی ادھر ادھر لے جاتے رہتے۔ 2 سال بیت گئے۔ وہ حرامہ نصیب ایک بار پھر لاہور لائی گئی۔ اس کو ایسی جگہ فروخت کر دیا گیا جسے جہنم کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ اب اس کو اپنی ماں بہت یاد آتی تھی، مگر اس کا کسی سے رابطہ ممکن نہ تھا۔ وہ ایسی دلدل میں تھی کہ جہاں رہنے والی عورت کا رشتہ ایسے قریبی رشتہ دار سے کٹ جایا کرتا ہے۔ اس دلدل کو اس نے آسانی سے قبول نہیں کیا تھا، مگر ظلم سے تو پتھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس پر بھی ایسی سختیاں کی گئیں کہ اس کے پلے کچھ باقی نہ بچا۔ عورت کے لیے ہر رشتے کے ظلم سے بھاگ نکلنا ممکن ہے، مگر شوہر کے ڈھائے ظلم سے نکلنا مشکل ہے، کیونکہ ان معاملات میں لوگ یہ کہہ کر عورت کا ساتھ نہیں دیتے کہ یہ تو میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ برکت بدبخت صبا کو بیوی بنا کر بازار کی زینت بنا گیا۔ صبا کے ماموں برکت نے فون پر رابطہ کرتے مگر کوئی جواب نہ آتا۔ 1-2 بار سوتیلے باپ نے بھی رابطے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ صبا نے جب بھی ماموں کے گھر فون کیا، اس کی ممانی نفرت سے فون بند کر دیا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ اس خراب لڑکی کی وجہ سے اختر کی جان گئی ہے۔ وہ بغیر تحقیق و ثبوت اسی کو مورد الزام ٹھہراتے تھے۔ تاہم ابھی تک صبا نے گناہ کے اس کو ماحول کو دل سے قبول نہ کیا اور وہاں سے نکلنے کی سبیل ڈھونڈ رہی۔ اس کے ٹھکانے پر جو لوگ لائے جاتے ان میں ایک زمیندار دلاور صاحب بھی تھے۔ صبا کو اندازہ ہو گیا کہ اس شخص کی اس پر خاص توجہ ہے، تو اس نے دلاور کو احوال کہہ کر اپنا دکھ بیان کر دیا۔ وہ بھی دل کے باتوں مجبور ہو چکے تھے، نکاح کی پیشکش کر دی، اس شرط پر کہ یہ نکاح ان کے خاندان اور ملنے جلنے والوں سے پوشیدہ رہے گا۔ صبا یہی چاہ رہی تھی کہ کوئی ہر صورت اس کو اس بری جگہ سے نکال کر لے جائے۔ اس نے باخوشی قبول کیا، حالانکہ دونوں کی عمر میں بہت فرق تھا، مگر عزت کی زندگی تو مل رہی تھی۔ دلاور نے منہ مانگے دام دے کر اس قیدی پنچھی کو اس کے سوداگروں سے آزاد کرا لیا اور ایک دوست کے گھر پر نکاح کر لیا، مگر وہ بھی اس کو عزت نہ دلا سکے جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ اولاد کی پیدائش پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ ان کی پہلے سے اولاد ہے۔ بہرحال صبا نے ہر حال پابندی قبول کی، مگر وہ ماں سے ملنے کو بے چین تھی، جس کی اجازت دلاور صاحب نہیں دے رہے تھے۔ ایک دن اس نے دلاور صاحب کے نوکر کو اعتماد میں لے کر اپنی مجبوری بتائی اور کہا کہ مہربانی ہوگی، ماں دلاور کے گھر نہ آ سکتی تھی اور بغیر اجازت تو وہ بھی ماں کے گھر نہ پہنچ سکی تھی۔ اس نے خط لکھ کر نوکر کو دیا کہ تم کسی طرح مظفر گڑھ جا کر یہ خط میرے ماموں کو پہنچاؤ، وہ ماں کو پہنچا دیں گے۔ نوکر نے خط صبا کے ماموں کو پہنچا دیا تو وہاں شور مچ گیا کہ لڑکی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ ممانی نے خط پڑھ لیا تھا
شوہر سے کہا کہ جا کر زمیندار کو ڈھونڈو اور لڑکی کا پتہ کرو، جبکہ دلاور نے سختی سے منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کسی میکے کے فرد سے رابطہ مت کرنا، جب مناسب سمجھوں گا میں خود رابطہ کروں گا۔ دلاور کے نوکر سے بڑے ماموں نے بیٹے نے خط کی بات کی تھی اور خط بھی اسی لیے لکھ لیا تھا۔ اس خط پر نوکر کا پتہ لکھا تھا، لیکن ماموں نے نوکر کی بجائے دلاور زمیندار کا کھوج لگا لیا جس کو اس علاقے کا ہر آدمی جانتا تھا۔ اس طرح وہ دلاور صاحب کے اصل ڈیرے پر پہنچ گیا، جہاں زمیندار خود تو نہ ملا مگر ایسا شخص مل گیا جو دلاور کا بہنوئی بھی تھا اور اس کا سالہ بھی تھا۔ اس کو بتایا کہ میں صبا کا ماموں ہوں، مجھے بھی خبر ملی ہے کہ وہ دلاور کی منقوہ ہے، مجھے صبا اس کے خاوند سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ بات سن کر سالے صاحب نے اس کو ڈیرے پر بٹھا دیا۔ دلاور کے پاس گیا جو حویلی میں موجود تھا، احوال بتایا تو اس نے کہا شجاع خان تم اس بات کو پی جاؤ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بے وقت عورت کو عزت دی ہے، اس نے میری لاج نہیں رکھی اور اس کے راز کو تشت از پام کیا ہے، میں اس کو طلاق دے دوں گا، مگر تم یہ بات کسی پر مت کھولنا اور جو شخص آیا ہے اس کو کسی بہانے چلتا کر دیں، مزید کسی رشتہ داری میں پڑنا نہیں چاہتا۔ شجاع نے آ کر صبا کے ماموں کو کہا کہ دلاور صاحب گھر پر نہیں ملے، وہ شکار پر نکل گئے ہیں، اب فی الحال واپس چلے جائیں، وہ آپ کی بھانجی کے ساتھ آپ کے گھر آئیں گے۔ ماموں تو منہ لٹکا کر لوٹ گئے۔ دلاور نے صبا کو طلاق دے دی اور کہا اب تم جا، ڈرائیور چھوڑ آتا ہے، یہاں سے جو لے جانا چاہے لے جاؤ، کیونکہ تم کو رکھنا میرے لیے اب خطرے سے خالی نہیں، تم قابل اعتبار نہیں ہو، میرے سالے کو بھی علم ہو گیا ہے کہ تم نے خفیہ نکاح کیا ہے، اگر وہ بھی ایسے ہی کسی عورت سے نکاح کر لے گا تو میں اسے باز پرس نہ کر سکوں گا کہ تم نے میری بہن پر سوتن کیوں ڈالی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر رشتہ دار کہے گا اگر دوسری شادی کرنی تھی تو کسی شریف خاندان میں کی ہوتی، کہ تمہاری اصلیت کا میرے لوگوں کو علم ہو گیا، تم کو میں کس جگہ سے اٹھا کر لایا ہوں تو میری ساکھ برباد ہو جائے گی اور کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہوں گا۔ یہ باتیں دلاور کے منہ سے سن کر صبا کا کلیجہ شک ہو گیا، وہ رونے لگی، مگر دلاور نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا۔ وہ چلا گیا اور ڈرائیور کو بھی بھیج دیا۔ بی بی آپ نے کہاں جانا ہے؟ آپ کو چھوڑ آتا ہوں، سامان بھی اٹھا لے۔ کوئی سامان نہ اٹھایا، جو جوڑا تن پر تھا بس وہی ساتھ تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے صاحب اس کے دوست کے گھر چھوڑاؤ جہاں پر میرا نکاح ہوا تھا۔ اس کو امید تھی کہ وہ دلاور کو سمجھا لیں گے، وہ کچھ دن ان کے گھر رہ جائے گی، مگر ناصر صاحب کی اطلاع دلاور نے کر دی تھی، لہذا وہ جب گھر آئے انہوں نے سب کو اپنے گھر پناہ دینے کی بجائے دارالامان پہنچا دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو لڑکی غلط راہ بازار سے لائی گئی ہے اس کو چھت تلے پناہ نہیں دینی چاہیے جہاں اپنی بیوی اور بچیاں رہتی ہوں۔ دارالامان میں اس نے مجھ سے کہا وکیل صاحبہ اب میں کس کے سہارے جیوں؟ اس نے اس کے سوتیلے باپ سے رابطہ کیا، اس کو بلایا اور اس کو سمجھایا۔ وہ شریف آدمی گھبرا گیا، کہنے لگا میری بھی بچیاں ہیں اور محلے میں صبا کی وجہ سے میری عزت خراب ہوئی ہے، سبھی یہ سمجھتے ہیں یہ خراب لڑکی تھی، اس کی وجہ سے اس کا بھائی قتل ہوا تھا، اب اس کو کیسے گھر لے جاؤں گا؟ بڑی مشکل سے دارالامان کی انچارج اور میں نے اس شخص کو راضی کیا تھا کہ وہ دنیا والوں کو پرواہ نہ کرے اور لڑکی کو اس کے ماں باپ کے پاس لے جائے، کیونکہ صبا ماں سے ملنے کو بے قرار تھی۔ صغیر احمد فطرتاً شریف آدمی تھا، اس نے ہماری بات مان لی اور صبا کو گھر لے جانے پر راضی ہو گیا۔ میں ساتھ گئی تھی اور ہم نے صبا کو اس کی ماں کے حوالے کیا۔ اس کے بعد معلوم نہیں کیا ہوا، زندگی نے فرصت نہ دی، دوبارہ لاہور سے مظفر گڑھ جاتی، اس کا پتہ کرتی۔ بہرحال امید ہے کہ اس کو سوتیلے باپ کے گھر رہنے کے لیے 2 گز زمین مل گئی ہوگی۔ دعا کرتی ہوں کہ اس کو معاشرے میں وہ مقام بھی ملا ہو جو کسی عزت دار عورت کا حق ہوتا ہے۔